بے رنگ پیا اور اس کے مصنف ہے امجد جاوید۔ یار طاہر، مجھے آج تک پتا نہیں چلا کہ تمہیں لڑکی کس طرح کی پسند ہے۔ اس دن بھی حسب معمول وہ تینوں دوست کیمپس کینٹین پہ بیٹھے ہوئے تھے جب ساجد نے طاہر سے یہ پوچھا۔ یہ سوال معمول کی گفتگو سے بالکل ہٹ کر تھا۔ طاہر کو یہ سوال انتہائی فضول لگا، اسی لیے وہ فوراً جواب نہیں دے پایا۔ اسے یہ سمجھ بھی نہیں آیا کہ اس طرح کا سوال کیا ہی کیوں۔ اس نے سوچتے ہوئے سامنے میز پر ڈلے پیکٹ میں سے سگریٹ لیا، اسے سلگانے لگا تو منیب نے طاہر کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے تبصرہ کیا، ہاں نا طاہر؟ طاہر نے کبھی کسی لڑکی کے بارے میں اپنی پسند کا اظہار نہیں کیا، مطلب وہ آئیڈیل لڑکی جو اس کے خیالوں میں بستی ہے۔ ساجد نے کہا، ہنس دیا، یہ کوئی انکشاف نہیں ہوگا؟ طاہر الجھتے ہوئے بولا تھا، پھر بھی کوئی اندازہ تو ہونا چاہیے نا؟ ساجد نے خالص گنڈوں کی طرح آنکھ مارتے ہوئے اصرار کرنے والے لہجے میں پوچھا۔ طاہر نے بات نظر انداز کرتے ہوئے سگریٹ سلگا لیا، یوں جیسے اس کی بات کو دھوئیں کے ساتھ فضا میں اچھال دیا ہو۔ اسے ساجد کا سوال اور سوال کرنے کا انداز بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، جبکہ وہ دونوں تجسس سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دوپہر کے وقت وہ کیمپس کی اس کینٹین پر بیٹھے ہوئے تھے جو ان کا ہی نہیں، ان جیسے بہت سارے لوگوں کا ٹھکانہ تھا۔ دراصل کینٹین ایسی جگہ پر تھی جہاں کیمپس کا مرکزی اسٹاپ بالکل سامنے تھا۔ صبح سے لے کر رات گئے تک کیمپس کی بسیں آ کر وہاں رکتی اور وہیں سے چلتی تھی۔ اس اسٹاپ پر لڑکے اور لڑکیوں کا ہجوم جمع رہتا تھا، خاص طور پر صبح اور دوپہر کے وقت بہت زیادہ رش ہوتا تھا۔ یہ کینٹین وہ پوائنٹ تھا جہاں آنکھیں سیکنے والے تو بیٹھے ہی رہتے تھے، کھانے پینے والے بھی اسی جگہ کو ترجیح دیتے تھے۔ وہ بھی شروع میں اسی مقصد کے لیے بیٹھنے لگے تھے، پھر آنکھیں سیکنے والی دلچسپی تو نہ رہی، مگر کینٹین ان تینوں کا مستقل ٹھکانہ بن گئی تھی۔ ان کے جاننے والے سبھی لوگوں کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ کلاس کے بعد ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی یہاں ضرور مل جائے گا۔ اس دن ساجد نے جو اس طرح کا سوال کیا تو طاہر کو بہت عجیب لگا، اور اس پر عجیب تر اس وقت لگا جب منیب نے بھی اس کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی ضد جاری رکھی۔ طاہر جب کچھ نہ بولا تو اس نے زور دیتے ہوئے جھنجھلا کر کہا تھا، یار جب بچہ کہہ رہا ہے تمہیں کیسی لڑکی پسند ہے تو بتا دو، اس میں کماری لڑکیوں جیسا شرمانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر میں بتا بھی دوں گی مجھے کیسی لڑکی پسند ہے تو پھر ہوگا کیا؟ اس نے خامخواہ کی بحث کرتے ہوئے کہا تو ساجد بھی سنجیدگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ دیکھو، میں تم سے یہ سوال یوں ہی فضول میں نہیں کر رہا، میرا اس سوال پوچھنے کا کوئی مقصد ہے، تم بتاؤ گے تو بات آگے بڑھے گی نا؟ اس پر طاہر چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، جیسے اس کی بات کا یقین کر رہا ہو کہ واقعی وہ سچ کہہ رہا ہے یا محض اپنی ضد کی خاطر اداکاری کر رہا ہے۔ پھر ایک دم سے بولا، تم جانتے ہو لڑکی میرے لیے کبھی مسئلہ ہی نہیں رہی، اور نہ ہی میں ان پر توجہ دیتا ہوں۔ کیمپس میں کتنی لڑکیاں ہیں، میں نے کس پر کتنی توجہ دی ہے یہ تم لوگ بھی جانتے ہو۔ میں ایک زمیندار کا بیٹا ہوں، مجھے سیاست کرنی ہے، یہ لڑکیوں والی فضول حرکتیں نہیں۔ میری دولت سیاست کے لیے ہے اور یہاں رہتے ہوئے، او خدا کے لیے یار، مجھے تیرا تاریخ جغرافیہ نہیں سننا۔ میں جانتا ہوں کہ تم پیسے کے زور پر کچھ بھی کر سکتے ہو، میرا سوال یہ نہیں، میں تو فقط اتنا پوچھا ہے میری جان، تمہیں لڑکی کس طرح کی پسند ہے؟ اس نے طاہر کی بات کاٹ کر اکتائے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ تو پھر سنو، مجھے ایسا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں۔ اس نے بالکل سچ کہہ دیا۔ طاہر تم اس بات کو فضول مت سمجھو، جس طرح ہر لڑکی لڑکے کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے، یہ ایک فطری سی بات ہے، بس تم سوچ کر یہی جواب دو، تمہیں کس طرح کی لڑکی اچھی لگتی ہے؟ منیب نے یوں کہا جیسے اس سوال کے جواب میں کوئی بڑی اہم بات پوشیدہ ہے۔ کوئی تو آئیڈیل ہوگی تمہاری، کوئی خوابوں کی شہزادی جس کے ساتھ تم زندگی کی راہوں پر چلنا چاہتے ہوگے۔ ساجد نے سنجیدگی سے کہنا چاہا لیکن وہ اپنی مسکراہٹ پر قابو نہ رکھ سکا، تو طاہر کو ایسا لگا کہ کوئی شرارت ہے جو ان کے دماغ میں چل رہی ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے سکون سے کہا تھا، نو آئیڈیا، اور نہ ہی میرا کوئی آئیڈیل ہے۔ اس کے انکار پر ساجد نے الجھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، جیسے بے بسی کے ساتھ اسے غصہ بھی آ رہا ہو، پھر ایک دم سے بس اسٹاپ کی طرف دیکھ کر سمجھانے والے انداز میں بولا، چلو ایسا کرو، وہ دیکھو سامنے بس اسٹاپ ہے نا، اس پہ کافی ساری لڑکیاں کھڑی ہیں، انہیں غور سے دیکھو، ان میں سے تمہیں کون سی لڑکی سب سے اچھی لگتی ہے؟ کوئی ایک تو پرکشش لگے گی تمہیں، اس سے کیا ہوگا؟ طاہر نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ یار کم از کم تمہاری پسند کے بارے میں اندازہ تو ہو جائے گا، منیب نے سنجیدگی سے کہا تھا۔
تم سے ایک بے ضرر سا سوال کیا ہے اور تم ہو کہ لڑکیوں کی طرح شرما رہے ہو. حالانکہ شرم تو تمہیں چھو کر نہیں گزری. ساجد نے کہا. یہ شرم حیا سنجیدگی تم سے پناہ مانگتی ہے. منیب نے طنزیہ لہجے میں کہا تو اسے لگا اب یہ دونوں خامخواہ کی بکواس شروع کر دیں گے. اس کے خیال میں بتا دینے میں کوئی حرج نہیں تھا. اگر فضول بات ہوئی تو پھر وہ انہیں دیکھ لے گا. تبھی اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکتے ہوئے کہا اچھا بتاتا ہوں, لیکن اگر بات نہ ہوئی تو پھر تم دونوں کو پتا ہے میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں. یہ ہوئی نا بات. ساجد ایک دم خوش ہو کر بولا تو منیب نے اسے یقین دلایا. میں قسم کھاتا ہوں کہ بات ہے, اور وہ بھی بہت اہم قسم کی. تم خود کہو گے کہ یار بہت اہم ہے. دیکھو مثال کے طور پر. یہ کہتے ہوئے اس نے بس اسٹاپ پہ کھڑی لڑکیوں کی جانب اشارہ کر کے کہا ان میں سے کوئی ایک جو تمہیں سب سے اچھی لگے اور تم اسے ان سب میں سے نمبر 1 قرار دے سکو. مطلب تمہیں جو سب سے خوبصورت دکھائی دے, بس اتنا. اوکے. طاہر نے سنجیدگی سے کہا اور پلٹ کر سامنے بس اسٹاپ پر دیکھنے لگا. وہاں بہت سارے لڑکوں کے درمیان کافی ساری لڑکیاں تھیں. ہر کوئی اپنی اپنی جگہ خوبصورت اور اچھی تھی. تبھی طاہر کی نگاہ ایک ایسی لڑکی پر پڑی جو ان سب سے بالکل منفرد تھی. بڑے بڑے بدن والی, گھوڑا رنگ, بوائے کٹ گیسو, جس سے اس کی شفاف گردن صاف دکھائی دے رہی تھی. گول چہرے پر نقوش کافی حد تک تیکھے تھے. اس نے میک اپ تو کیا, لبوں پر لپسٹک تک نہیں لگائی ہوئی تھی. ملائشین طرز کا کھلا کرتا, نیلے جینز اور سیاہ رنگ کا سلیپر نما جوتا پہنا ہوا تھا. پہلی نگاہ میں اس کے جسم کے نشیب و فراز کے بارے میں کوئی حتمی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا. آنچل نام کی کوئی چیز اس کے شانوں پر نہیں تھی, بس ایک چھوٹا سا بیگ تھا جو دائیں کندھے پر لٹک رہا تھا. اس نے چند لمحے اس لڑکی کو دیکھا, تب اسے بھی شرارت سوجی. طاہر نے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ لڑکی, وہ جس نے ملائشین کرتا پہنا ہوا ہے, وہ والی مجھے ان سب میں سے بہت زیادہ اچھی لگی ہے. وہ موٹی پھیکی ڈبل روٹی جس کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا. ساجد نے انتہائی حیرت سے بے ساختہ کہا تھا اوئے ایسی ہے تیری پسند. ہائے ہائے مایوس کیا تو نے یار, یہ ہے تیری پسند. منیب نے منہ بناتے ہوئے تبصرہ کیا تھا. تم دونوں تو اس طرح سے کہہ رہے ہو جیسے تم لوگ میرے لیے کوئی رشتہ لیے بیٹھے ہوئے ہو اور اب تمہیں مایوسی ہو رہی ہے. اس نے یوں ہی کہا تو منیب نے چونکتے ہوئے کہا تھا ہاں نا رشتہ ہے, پر یوں رک. پھر وہ یوں رک گیا جیسے اسے خیال آ گیا ہو کہ ایسی کوئی بات نہیں کرنی. تبھی اس نے کہا چھوڑو یار, بس ختم کرو. کیوں چھوڑوں؟ وہ مقصد بتاؤ جس کے لیے میری پسند پوچھی تھی. اس نے ضد کرتے ہوئے کہا. سمجھ تو وہ گیا تھا کہ کوئی بات ہے ضرور, پر اس وقت وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ دونوں کرتے کیا ہیں. تبھی ساجد نے سر مارتے ہوئے کہا اصل میں ہمارے پاس ایک آپشن تھا, لیکن اب کوئی فائدہ نہیں ہے. اس بات کو یہی ختم کر دو, بلکہ دفن ہی کر دو. ساجد کے یوں کہنے پر اسے لگا کہ انہیں واقعی مایوسی ہوئی ہے اور اسے دکھ بھی ہے, مگر اب وہ ان کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا. بکواس کرتے ہو تم دونوں, ہاں بلکہ چولے مار رہے ہو. یہ تم دونوں کو ماننا پڑے گا. طاہر نے ایش ٹرے میں سگریٹ بجھاتے ہوئے کہا تھا یار بات تو تھی, میں نے قسم بھی کھائی تھی, لیکن اب اس بات کے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں. چھوڑو. منیب نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا تھا مگر اب بتانا تو ہوگا چاہے فائدہ ہو یا نہیں. اس نے ان کی طرف دیکھ کر ضدی لہجے میں کہا تھا ایک شرط پر بتاؤں گا, اگر تم اپنی پسند کی اس حور پری کو یہاں لا کر چائے کافی ٹھنڈا کچھ بھی پلا دو. ساجد نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا تو اسے ان پر ایک دم سے بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا. وہ تنتناتے ہوئے لہجے میں اس نے کہا اب یہ تم دونوں کی پہلے سے بھی زیادہ فضول اور اہم کانہ حرکت ہے, بچوں جیسی حرکت. یہ کیسی فضول شرط ہے؟ اگر وہ لڑکی تمہیں بری لگی ہے تو یہ تمہاری سوچ ہے, اور تمہارے سوال میں یہ شرط نہیں تھی کہ میں اسے یہاں لاؤں, کھلاؤں پلاؤں. بکواس کرتے ہو تم دونوں. یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ, نہیں تو میں تم دونوں کے سر پھاڑ دوں گا. طاہر کو ایک دم سے ان پر غصہ آ گیا تھا. اس کا دماغ گونگ گیا تھا کہ اتنی دیر سے فضول بات کرنے کے بعد وہ ایسا کہیں گے. طاہر واقعی آپے سے باہر ہو گیا تھا. اسے یہ سوچ کر شدید دکھ ہوا تھا کہ یہ دونوں اس سے کھیل رہے ہیں جیسے وہ ان کے لیے کوئی کھلونا ہو. اسی لمحے منیب نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور معذرت خوانا لہجے میں بولا طاہر پلیز غصہ مت کرو, میں تمہیں تفصیل ابھی بتا دیتا ہوں, لیکن ابھی تمہارا موڈ ٹھیک نہیں ہے. گولی مارو موڈ کو, بات بتاؤ یا پھر دفع ہو جاؤ. اس نے غصے میں کہا تو ساجد تیزی سے بولا چلو ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں, لیکن بات وہی ہے اسے یہاں لا کر
ساجد کی ہٹ درمی پر اس کا دماغ گم رہ گیا تھا. اس نے انتہائی غصے میں بنا سوچے سمجھے کہا, میں نے یہ بھی کر دینا ہے, لیکن تمہارے پاس پھر بھی کوئی بات نہیں ہوگی. اگر ایسا ہوا تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گا, اور تم جانتے ہو کہ مجھے ایسا کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا. تبھی ساجد نے طاہر کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا تھا, اگر کوئی بات نہ ہوئی اور وہ بات اہم بھی نہ ہوئی تب تم جو چاہے سزا دے لینا, جیسا جرمانہ چاہے کر لینا, جو تمہارے جی میں آئے کرنا. اوکے ڈن, اس نے حتمی لہجے میں کہا تھا. ڈن, ساجد نے بھی جوش میں کہہ دیا. طاہر نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی اور اٹھ گیا. اس کا خیال تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی معقول بات نہ ہوئی تو اس کے یوں اٹھنے پر وہ اسے روک لیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا. چند قدم آگے چل کر جانے کے بعد طاہر کو احساس ہوا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے. اس کے دوستوں نے اسے غصہ دلایا اور وہ بیوقوفوں کی طرح اس لڑکی کو دعوت دینے چل گیا. اس دعوت کا رد عمل کیا ہونے والا تھا, اس کا اندازہ اسے بخوبی تھا. ہمارے معاشرے میں ایک اجنبی لڑکا کسی اجنبی لڑکی کو جا کر چائے کی دعوت دے تو گالیاں کھانے اور بے عزت ہونے والی اہم کانہ حرکت ہی تو ہے. یہ نسوانی فطرت ہے کہ وہ یوں کسی اجنبی پر بھروسہ نہیں کرتی, چاہے وہ جتنا مرضی ایڈوانس, بولڈ اور پورے اعتماد ہو. وہ تیزی سے سوچ رہا تھا کہ وہ اس سچویشن سے کس طرح سے بچ سکتا ہے, لیکن بڑھتے ہوئے قدموں کے ساتھ اسے کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا. اس کا دوران خون تیز ہو گیا. اس کے لاشعور میں اتنی بات ضرور تھی کہ اس قدر ماڈرن اور ایڈوانس رکھی, جیسا کہ اس کے حلیے سے ظاہر ہو رہا تھا. ایک دم سے گلے نہیں پڑے گی, مان گئی تو ٹھیک, ورنہ وہ انکار ایسے کرے گی کہ اسٹاپ پر کھڑے لوگوں کو پتا چل جائے گا. وہ تحمل سے بات ضرور سن لے گی. یہی سوچتے ہوئے اس نے خود پر قابو پایا اور بڑھتا چلا گیا, یہاں تک کہ وہ بس اسٹاپ پر کھڑی اس لڑکی کے قریب پہنچ گیا. اس نے جاتے ہی اسے بڑے نرم لہجے میں جھجکتے ہوئے کہا تھا, السلام علیکم. لڑکی نے اس کے چہرے پر غور سے دیکھا اور پھر لمحہ بار دیکھتے رہنے کے بعد نرم لہجے میں جواب دیا, جی وعلیکم السلام. اس کا حوصلہ بڑھ گیا, اس لیے وہ اعتماد سے بولا, دیکھیے میں جانتا ہوں ہمارے درمیان کوئی شناسائی نہیں ہے اور ہم اجنبی ہیں. میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ برا محسوس نہ کریں اور آپ کو جلدی نہ ہو تو پلیز. جی بولے, میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے طاہر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسی نرم لہجے میں پوچھا تو وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولا, یہاں کھڑے ہو کر بات کرنا عجیب سا لگے گا. اگر آپ چند قدم وہاں کینٹین تک چلیں, وہاں سکون سے بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے. اسے لگا وہ لڑکی اس کے چہرے پر دیکھ کر جیسے کچھ مسکرا رہی ہے, لیکن اس کا دھیان کسی دوسری طرف ہے. لڑکی کے چہرے پر نرماہٹ, سکون تھا. مسکراہٹ یوں لگ رہی تھی جیسے کسی معصوم بچے کی بات پر کوئی سمجھدار رد عمل دیتا ہے. چند لمحے بعد وہ ہلکے سے لہجے میں بولی تھی, چلیں. اس قدر آسانی سے مان جانے پر اسے خود بڑا عجیب سا لگا. جہاں بچ جانے کے احساس سے اس نے بے ساختہ اطمینان بڑی ایک طویل سانس لی تھی, وہاں جیت کے خمار نے اس پر خوشی طاری کر دی تھی. وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی کینٹین تک آ گئی. ایک میز کی گرد خالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے انتہائی مؤدب لہجے میں پوچھا تھا, چائے, کافی ہے, ٹھنڈا؟ جو آپ کا دل چاہے. لیکن ایک کندھے اچکاتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا. تو اس نے فریش جوس کا آرڈر دے دیا. تو لڑکی نے بڑی متانت سے پوچھا تھا, جی بولے, کیا کہنا ہے آپ نے؟ بتاتا ہوں, ذرا آپ سے بات کرنے کا حوصلہ تو جمع کر لوں. جوس سے میرا حلق تر ہوگا تو بات نکلے گی نا, اس نے فطری خوشگوار انداز میں کہا تھا. بات اس قدر خشک ہے, وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی. شاید, اس نے کہا تو وہ بولی, چلے جیسے آپ کی مرضی. ان دونوں میں اس وقت خاموشی چھائی رہی جب تک کہ ویٹر جوس نہیں لے آیا. لیکن ایک گلاس اپنے سامنے رکھا اور ایک سیپ لے کر طاہر کی طرف دیکھنے لگی. تبھی اسے چند سیپ لینے کے بعد جھجکتے ہوئے کہا تھا, مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کون ہیں. میں نے شاید آج آپ کو پہلی دفعہ دیکھا ہے. ہم کچھ دوست یہاں بیٹھے ہوئے تھے, اب بھی میرے دائیں جانب وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یقیناً ہمیں دیکھ رہے ہوں گے. اس نے کہا تو لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور ادھر ادھر دیکھے بغیر وہ شائستہ سے لہجے میں بولی تھی, آہا, آپ میں شرط کے جیسی کوئی بات ہوئی ہوگی اور آپ مجھے یہاں لے آئے, ایسی ہی ہے نا؟ آپ کو کیسے پتا؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا. ایسی ہی معصوم اور احمقانہ قسم کی شرطیں کیمپس میں لگتی ہی رہتی ہیں. کیا آپ کا یہ پہلا سال ہے؟ نہیں, دوسرا سال ہے, اور وہ بھی ایم فل کا. طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا. مطلب کافی پرانے ہیں اس کیمپس میں, وہ بھی لبوں پر مسکان لاتے ہوئے بولی تھی. اور آپ؟ طاہر نے پوچھا تھا. میری چھوڑے, آپ نے میرے بارے میں جان کر کیا کرنا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے لمحہ بھر کو سانس لیا, پھر بولی, میرا خیال ہے کہ کیمپس سے جاتے ہوئے اب یہ شرارتیں کرنے کا دل چاہتا ہوگا, ورنہ تو یہ کیمپس کے پہلے دوسرے سال کی باتیں جو آپ لوگ اب کر رہے ہیں. نہیں,
इनकी बातों में फंस गया हूँ मैं अपने गुस्से की वजह से। खैर, आपका इतना अच्छा रवैया देखकर मेरा दिल चाह रहा है कि आपको अच्छा सा खाना खिलाऊं। उसने पूरे खलूस से उसे दावत दे डाली, लेकिन उसके साथ ही उसी लम्हे उसके जहन में ख्याल आया तो वो जल्दी से बोला, प्लीज ये मत सोचिएगा कि जैसे वो मर्दों की आदत होती है ना कि उंगलियों थमाओ, तो मैं पूरे खलूस से आपको ट्रीट देने की ऑफर कर रहा हूँ, थैंक्स के लिए प्लीज। कोई बात नहीं, मैं समझ रही हूँ। ये कहकर उसने सीप लिया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट एकदम से अजनबी लगने लगी थी, जैसे उसके चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट हो, लेकिन इसमें बहुत सारा हिज़्न और मलाल भी शामिल हो चुका था। एक अजीब सी ना समझ आने का वाली कफियत तारी हो गई थी। उसने 2 और 4 सीप लिए, चंद लम्हे सोचती रही और फिर सर उठाकर बोली, अभी खाना खिलाओगे या फिर किसी दिन? जब आप चाहें तो अभी सही, इसी कैंटीन से। इस लड़के ने खुशदिली से पूछा तो उसे यूं लगा जैसे वो तंज कर रही है। ताबी ताहिर ने गड़बड़ाते हुए कहा था, ये तो अभी तय ही नहीं हुआ कि आप खाना खाएंगी, इसके बाद ये तय होगा कि किस रेस्टोरेंट से खाएंगी। मतलब आप शहर के किस रेस्टोरेंट में खाना खिलाना चाहते हैं? लड़की ने पूछा तो ताहिर ने शहर के बेहतरीन रेस्टोरेंट का नाम दोहराया तो वो सर हिलाते हुए बोली, मैंने इस शहर का कोई रेस्टोरेंट ट्राई नहीं किया। आप कहते हो तो ठीक है, मुझे शहर जाना है, क्या हम अभी जा रहे हैं? उसने यूं कहा जैसे वो तैयार बैठी हो। ताहिर को इसका ये बेतुकल्फाना अंदाज अच्छा लगा था। ठीक है, अब ऐसा है कि बस में नहीं, मेरे साथ कार में जाएंगी, मैं पार्किंग से कार यहाँ सामने लाता हूँ। ये कहकर उसने उठते हुए कहा तो लड़की ने अपना सारी इस बात में हिला दिया था। ताहिर उसे अपने साथ पार्किंग में ले जा सकता था, लेकिन उसने साजिद और मुनीब को फोन करना था। उसने सेल फोन निकाला और साजिद को कॉल की। उसने फोन रिसीव करते हुए कहा था, हाँ बोल, अब मैं तेरी इस लगती को खाना खिलाने जा रहा हूँ, फिर आकर पूछता हूँ, बल्कि अब तो डेरे पर ही बात होगी, और अगर कोई बात ना हुई तो समझ ले तेरी आज खैर नहीं पुत्र। ताहिर ने दांत पीसते हुए कहा और फिर रेस्टोरेंट का नाम बताते हुए उसकी कोई बात सुने बगैर कॉल बंद कर दी थी। ताहिर पार्किंग तक गया और कार लेकर कैंटीन के सामने आ गया। साजिद और मुनीब दोनों ही वहीं नहीं थे। लड़की ने उसे कार में बैठा हुआ देखा और बढ़ आई। ताहिर जल्दी से उतरा। उसने पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला, उसे बैठने का इशारा किया और खुद ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। वो पैसेंजर सीट पर बैठी तो एक महंगे परफ्यूम की महक चारों तरफ यूं जैसे कार उसी महक से बढ़ गई हो। इसने कार बढ़ा दी। कैंपस से निकलते हुए उसने अपना तारुफ करवाया था, मुझे ताहिर हयात बाजवा कहते हैं, मेरा मीडिया डिपार्टमेंट है और एमफिल के आखिरी साल में सिर्फ 2-3 मार्क्स आगे है, और मेरा नाम आयतुल निसा है, सब मुझे आयत कहते हैं। उसे सामने देखते हुए कहा था, ये थोड़ा मुनफरिद सा नाम नहीं है? उसे वाकई उसका नाम कुछ अलग सा लगा था। ये नाम मेरे दादाजी ने रखा था, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। खैर, मुझे तो ये नाम बहुत अच्छा लगता है, अरबी में है और इसका मतलब औरतों की इनामत बनता है, या ये कहने की मिसाली औरत। आपके दादा ने प्यार से रखा है तो बहुत प्यारा है। उसने अपनी राय दी तो इनमें खामोशी छा गई। शहर के महंगे रेस्टोरेंट में उसकी पसंद का खाना खा लेने के बाद जब ताहिर बिल दे चुका तो इस वक्त साजिद और मुनीब भी आ गए। ज़ाहिर है वो तस्दीक करने आए थे। वो उनकी तरफ नहीं आए बल्कि साथ वाली मेज पर बैठ गए। ताहिर ने उनकी तरफ तवज्जो दिए बगैर आयत से कहा था, मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी। कोई बात नहीं ताहिर, इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है? उसने सुकून से कहा, मगर उसे लगा जैसे वो बात तो उससे कर रही है लेकिन उसका ध्यान किसी और तरफ है। फिर भी आपको मालूम है कि हमारे इस माशरे में यूं किसी लड़की से कहना कि आप में चोर हैं और बात को समझ गई तो मेरी इज्जत रह गई, वरना दोनों तरफ से बेइज्जत हो जाना था। मैं बहरहाल आपको शुक्रगुजार हूँ। उसके लहजे में ममनूनियत बढ़ी हुई थी। अगर आप वाकई मेरे मशकूर हैं तो आप प्लीज मेरी थोड़ी मदद कर दें। आयतुल निसा ने अचानक संजीदा होते हुए पूछा था। जी बोले, ताहिर ने कहा, मुझे एक जगह जाना है, आप मेरे साथ वहां तक चलें। उसने पूछा, जी क्यों नहीं चले? उसने उठते हुए कहा तो अपना पर्स संभालते हुए उठ गई। वो कुछ देर यूं ही सड़कों पर फिरते रहे। ताहिर ने अच्छी तरह से ये भाप लिया था कि उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है। ताहिर ने भी नहीं पूछा, यहाँ तक कि उसे एक ज्वेलर्स की दुकान दिखाई दी, तभी उसने वहीं रुक जाने का कहा था। वो उसे ज्वेलर की दुकान पर ले गई थी। काउंटर पर मौजूद ज्वेलर के सामने बैठकर उसने अपने कलाई में मौजूद कंगन उतारकर काउंटर पर रख दी है। मुझे ये कंगन बेचना है। ज्वेलर ने वो कंगन उठाया, पारस पर रगड़ कर अपनी तसल्ली की, तोला, अच्छी तरह इत्मीनान किया। कुछ देर बाद उसने कंगन की कीमत बताई, जिसे सुनकर आयत के चेहरे पर अजीब सा दुख फैल गया था।
انہی لمحات میں طاہر کو احساس ہوا جیسے وہ یہ کنگن ضرورت کے لیے بیچ رہی ہے. اسے کیا ضرورت ہو سکتی ہے یہ تو معلوم نہیں تھا, لیکن وہ اس کی مدد کر سکتا تھا. چلے ٹھیک ہے, آیت نے جولر سے کہا تو طاہر بولا, 1 منٹ ہم ذرا مشورہ کر لیں. اس کے یوں کہنے پر آیت نے طاہر کی طرف دیکھا اور کنگن پکڑ کر اٹھ گئی. وہ دکان سے باہر آ گئے. طاہر نے پیسنجر سیٹ کی طرف دروازہ کھولا اور آیت کو کار میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گئی. طاہر نے کار بڑھاتے ہوئے پوچھا, وہ اس کنگن کی قیمت کم دے رہا تھا ہے نا؟ کافی حد تک کم. آیت نے سر سراتے ہوئے کہا تھا جیسے وہ بہت دکھی ہو. تمہارے خیال میں کتنا کم؟ اس کے پوچھنے پر آیت نے اندازہ رقم بتائی جو اتنی زیادہ نہیں تھی. یہ ڈیش بورڈ کھولو, اس میں رقم پڑی ہے, اپنی ضرورت کے مطابق لے لو, طاہر نے اسے کہا تھا. آیت نے ایک لمحے کے طاہر کی طرف دیکھا, چند لمحے سوچتی رہی اور پھر ڈیش بورڈ کھولا. اس میں پڑی نوٹوں کی گڈی میں سے اس نے اتنے ہی نوٹ لیے جتنے اس جولرز نے بتائے تھے. پھر وہ کنگن باقی نوٹوں کے ساتھ رکھتے ہوئے بولی, آپ جس طرح کی مدد کرنا چاہ رہے ہو میں اسے پسند نہیں کرتی اور نہ ہی ایسا آج تک میں نے قبول کیا ہے. کنگن رہنے دو, اسے ادھار سمجھ لو, بعد میں دے دینا. اس نے خلوص سے کہا تھا. کہا نہ میں اسے پسند نہیں کرتی, مجھے کنگن بیچنا تھا, جولر کو نہ صحیح آپ کو صحیح, اس نے دھیمے لہجے میں کہا. پھر ایک دم خوشگوار لہجے میں بولی, آپ اسے گروی سمجھ لو, جیسے آپ کی مرضی, لیکن آپ کو میری ایک بات ماننا ہوگی. طاہر نے کہا تو وہ بولی, بولیں, آپ کچھ رقم مزید لے لیں پلیز. طاہر نے کہا تو وہ آیت نے چند لمحے سوچا اور پھر ڈیش بورڈ سے کچھ مزید بڑے نوٹ لے کر اپنے پرس میں رکھتے ہوئے بولی, آپ مجھے یہی اتار دیں, کیمپس واپس نہیں؟ نہیں, یہاں مجھے ایک کام کے لیے جانا ہے, اس نے کہا تو طاہر نے کار سڑک کنارے روک دی. تب وہ اترنے سے پہلے بولی, طاہر میرا شکر گزار ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں آپ سے شکریہ کروں گی کیونکہ میں اور آپ اتفاق سے نہیں ملے. اتفاق سے نہیں مطلب پلان سے؟ وہ گڑبڑاتا ہوا بولا تھا. تم شاید نہ سمجھ سکو لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ کس کی مرضی تھی, کیونکہ یہ اتفاق ہو ہی نہیں سکتا. میں سمجھا نہیں, مطلب آپ کیسے کہہ رہی ہو کہ ہم تو اتفاق؟ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی کیونکہ آیت بول پڑی تھی. نہیں ایسا نہیں ہے, شاید آپ جوس یا کھانے کی آفر قبول کرنے کو ملا ہے تو بولڈنس یا کچھ اور سمجھو, ایسا نہیں ہے. آیت نے مسکراتے ہوئے کہا تھا. تو پھر کیا تھا پلیز مجھے بتائیں. وہ کنفیوزڈ ہوا تھا. اچھا تو پھر سنیں, اس وقت میرے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے, میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا تھا, مجھے بھوک لگی ہوئی تھی, میں نے یہ کنگن بیچ کر اپنی ضرورت پورا کرنا تھی. ڈیش بورڈ سے زیادہ میں نے اس لیے نہیں لیے کہ مجھے لگتا ہے میری ضرورت اسی میں پوری ہو جائے گی. خدا حافظ. یہ کہتے ہوئے وہ کار سے اتر گئی تھی. سڑک کنارے جا کر اس نے قریب کھڑے ایک رکشے کو آواز دی, اس میں بیٹھی اور چلے گئی. وہ اسے حیرت سے دیکھتا رہا یہاں تک کہ رکشہ نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گیا. طاہر نے ایک لمبی سانس لی اور کار بڑھا دی. آیت اسے کافی حد تک پرسرا لگی تھی. اس وقت وہ اپنے دوستوں کو بھول ہی گیا تھا جن کی وجہ سے آیت ملی تھی. سارجد بہاولپور شہر سے مقامی تھا. اس کے باپ کا شمار شہر کے بہترین وکیلوں میں ہوتا تھا. اچھی خاصی فیملی ہونے کے باعث سیاست میں بھی ایک نام رکھتے تھے, لیکن یہ سیاست گرلی محلے کی سیاست تک محدود تھی. یہاں پھر ایک بار اس کا والد بار کونسل کا صدر منتخب ہوا تھا. وہ اپنے 2 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا, جبکہ منیب ہاسٹل میں رہتا تھا. اس کا باپ ایک بڑے اخبار میں صحافی تھا. بڑے شہر میں داخلہ نہیں ملا تو یہیں پر آ گیا. درمیانے درجے کے خاندان سے تعلق تھا, مگر باپ کے صحافی ہونے کے باعث مقتدر حلقوں میں رسائی اچھی خاصی تھی. طاہر باجوہ اپنے زمیندار باپ کا اکلوتا بیٹا تھا. اس کا باپ بھی اکلوتا تھا, سو جائیداد تقسیم نہیں ہوئی تھی, بلکہ اس کے باپ نے زمین بڑھائی تھی جس کی آمدنی بے شمار تھی. چند برس پہلے اس کے باپ نے شہر کے پوش علاقے میں ایک بنگلہ نما کوٹھی بنائی ہوئی تھی جسے وہ ڈیرا کہتا تھا, اور یہی نام اس کے کلاس فیلو اور دوستوں میں مشہور تھا. کبھی کبھی جب اس کا باپ سکندر حیات باجوہ شہر آتا تو یہیں رکتا تھا, ورنہ وہ ہوتا اس کے ملازم اور ان میں اس کے ملازم. ان میں 2 میاں بیوی اور تیسرا چوکیدار تھا. ان کا یہ ساتھ پچھلے 4 برس سے تھا. ممکن تھا کہ منیب 2 سال بعد ہی واپس چلا جاتا, لیکن ان میں جو دوستی بن چکی تھی اس کے باعث وہ ایم فل کرنے پھر آن پہنچا تھا. طاہر باجوہ کو کیمپس کی ضرورت اس لیے تھی کہ اس نے اپنی سیاست کی شروعات کی ہوئی تھی. کیمپس کے ان 4 برسوں میں ان کی مثالی دوستی تو تھی. وہ تینوں کیمپس میں اکٹھے ہوتے تھے. سارجد اور منیب دونوں اس کے ہاں ڈیرے پر ہی پائے جاتے تھے. کلاس کی ابتدائی دنوں ہی سے ان میں ہونے والی دوستی ہو گئی تھی جو اب تکلفات سے کافی آگے نکل گئی تھی. ان کے درمیان کوئی راز بھی راز نہیں رہا تھا, لیکن اس دن
उन दोनों के राज़दाना रवैये के बारिश ताहिर को बहुत अजीब उलझन हुई थी। ये तो उसे यकीन हो गया था कि कोई ना कोई बात जरूर थी, वरना वो ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकते थे। ताहिर के ख्याल में उन्हें खुद समझ नहीं आई होगी कि वो उसके साथ बात करेंगे कैसे। ये एक हकीकत है कि ताहिर उनसे ज्यादा दौलतमंद और ताकतवर खानदान से ताल्लुक रखता था। उनसे ज्यादा उसकी शख्सियत थी और वो वजीहा था और दौलत खर्च करने में शाह खर्च था। इसी बाइस मुनीब और साजिद हमेशा इससे दब कर रहे थे। दोस्त होने के बावजूद इनमें तबकाती फर्क बहरहाल था, जो कि हमारे माशरे के लाशोर तक में रास्ता हो चुका है। ताहिर वापस डेरे पर आकर अपने कमरे में बेड पर लेट गया। गुस्सा खत्म होने के बाद वो यही सोचे चला जा रहा था कि अपनी इज्जत खामखा दांव पर लगा दी। वो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। वहाँ मामला ही दूसरा था। इसने समझा कि अगर आयत की कोई मजबूरी ना होती तो शायद हालात कुछ और ही तरह के होते, या वो ऐसी किसी लड़की की तरफ इशारा कर देता जो उसके गले ही पड़ जाती। 100 तरह के हालात बन सकते थे। एक बार तो वो कांप भी गया था। उसे अपनी इज्जत ज्यादा प्यारी थी। उसके हाथों बंदा कत्ल हो जाने से शायद इसके बाबा को दुख ना होता, मगर एक लड़की के हाथों बेइज्जत होने जाने पर वो अपने इकलौते बेटे को कभी माफ ना करते। वो जिस कदर इन हालात की नजाकत को महसूस कर रहा था, इसी कदर उसे अपने आप पर अपने दोस्तों पर गुस्सा आ रहा था। एक तरफ तो वो ये सोचे चला जा रहा था, तो दूसरी तरफ खुद आयत की जात उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। वो उसे आम लड़कियों से बिल्कुल हट कर लगी थी। ऐसा नहीं था कि वो उसके हुस्न से मुतासर हो गया था, क्योंकि ना तो वो कोई क्लूपत्रा थी कि जिसके लिए कोई किसी एंथोनी या जूलियस सीरीज के दरमियान जंग छिड़ जाती। वो रजिया सुल्ताना भी नहीं थी जो खुद मैदान जंग में निकल पड़ी हो और उसने ताहिर को फतह कर लिया हो। ना ही वो मीराबाई थी जिसे देखकर शायरी करने को दिल चाहे और कोई सुर छेड़ने को मन मचल जाए। वो नूर जहां भी नहीं थी जो बैक वक्त जहांगीर के दिल को छू ले और हुकूमत करने वालों के दिलों पर राज करे। वो अर्जुमंद बानो के जैसी भी नहीं थी कि जिसकी याद में ताज महल खड़ा कर दिया जाए। आयतुल निसा तो एक आम सी लड़की थी जिसके रवैये ने उसे खास बना दिया था। ये बात तो तय थी कि आयतुल निसा में बला का एतमाद था। वो देखने में ऐसी लगती थी जैसे किसी एलीट क्लास से। तो फिर उसे अपने क्लाय का कंगन फरोख्त करने की क्या सूझी? वो अपने घर से पैसे मंगवा सकती थी। जरूर कोई ऐसा काम हुआ होगा जिसे वो अपने घर वालों से छुपाना चाहती हो। मुमकिन है वो कोई नशा वगैरह करती हो। नशेबाज अपनी फौरी जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो कैसा नशा करती होगी? शराब, चर्स, कोकेन या कोई दूसरा महंगा नशा, या फिर सीरियस ऐसा कुछ ना हो? ऐसे ही सवाल उसके दिमाग में गूंजते रहे और वो बैठा उलझता रहा। जब वो आयत के बारे में सोचकर थक गया तो साजिद और मुनीब का पुरस्कार रवैया उसका दिमाग घुमाने लगा। इनके बारे बदगुमानी करने को इसका दिल नहीं चाह रहा था, मगर उसका दिल मुतमीन भी नहीं हो रहा था। उसे सुकून इस वक्त आना था जब वो अपनी इस ऊट पटांग हरकत की वजह बताते। वो बात क्या थी? उसे चैन ही नहीं आ रहा था। यही सोचते हुए उसकी आंख लग गई। आयत उन्हें से आकर रक्षा बहावलपुर शहर के सबसे बड़े महंगे और जदीद अस्पताल के सामने रुका था। उसने उतरकर किराया अदा किया और रक्षा में पड़े हुए बड़े हुए शॉपिंग बैग उठाया और किसी तरफ देखे बगैर अस्पताल में दाखिल हो गई। वो लॉबी से होते हुए सीधी कॉरिडोर की जानिब आ गई और आगे वार्ड था। वो एक कमरे के सामने झाड़ू की और फिर हल्के से दस्तक देकर अंदर दाखिल हो गई। सामने बेड पर 3-4 बरस का बच्चा यूं लेटा हुआ था जैसे गहरी नींद में हो। उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर पिलाहट फैली हुई थी। उसके करीब ही एक नडासी नौजवान औरत बैठी हुई थी। अगरचे वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर फैला हुआ मौत का डर, आंखों में खौफ उतरा हुआ था। आयत और निसा के आने पर उसकी आंखों में जैसे उम्मीद रोशन हो गई थी। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई, तब भी उसने शॉपिंग बैग एक तरफ रखते हुए पूछा था, रबिया कैसी तबीयत है सुरमत की? वैसे ही है, राबिया बोली तो उसका लहजा तक सिसकता हुआ था। आयत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए हौसला अफजा लहजे में कहा था, तुम उसकी माँ हो, मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ, मगर दुखी हो जाने से कुछ नहीं होता, हौसला करना पड़ता है। फिक्र ना करो, अगर अल्लाह ने इस बच्चे की जिंदगी लिखी है तो ये तुम्हारी गोद में खेलेगा, पूरी तरह से सेहतमंद हो जाएगा। मैं हूं ना यहाँ। ये कहते हुए वो इसी बेड पर बैठ गई जिस पर सुरमत लेटा हुआ था। वो होले होले से उसका सर सहलाने लगी, उसके चेहरे को अपनी उंगलियों की पोरों से यूं छूने लगी जैसे अपनी सारी मोहब्बत उसमें जज्ब कर देना चाहती हो। वो होले होले उसके बदन पर हाथ फेरती रही। डॉक्टर आया था, ढूंढ पर कह रहा था मुमकिन है ऑपरेशन हो, और वो कहते हुए एकदम से रो दी। आयत ने अपनी तवज्जो सुरमत से हटाकर राबिया की तरफ देखा, फिर उसका हाथ पकड़कर पूरी उम्मीद लहजे में बोली थी, तो फिर क्या, अगर ऑपरेशन जरूरी है तो वो कर लें, इससे सुरमत ठीक हो जाएगा।
اس کے لیے تو رقم کی، اس نے کہنا چاہا تو آیت نے مسکراتے ہوئے بڑے تحمل سے کہا تھا، میں نے کہا تھا نا کہ فکر نہ کرو، یہ ذہن میں بٹھا لو کہ سرمد کے لیے دولت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پرس میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے سارے نوٹ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے، پھر بولی یہ معمولی سی رقم کچھ بھی نہیں ہے، میں سرمد کے لیے دولت کے انبار لگا دوں۔ آیت تو میرے لیے فرشتہ ثابت ہوئی ہو، ربیہ نے احسان مندی سے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ آیت نے اس کی طرف دیکھا اور عجیب سے لہجے میں حسرت سے بولی تھی، میں کہاں اور فرشتہ ہونا کہاں، میں انسان ہی ہوں۔ تو اچھا ہے، ان باتوں کو چھوڑو، خیر میں ڈاکٹر سے ملتی ہوئی بات کرتی ہوں ان سے آپریشن کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، ربیہ نے آہستہ سے کہا اور بیڈ کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئی۔ آیت نے وہ سارے نوٹ واپس بیگ میں رکھے اور باہر کی طرف چل دی۔ اس کا رخ ڈاکٹر کے کمرے کی طرف تھا۔ ڈاکٹر سے ملنے کے لیے اسے وقت لگا، تاہم کچھ دیر بعد اس کی ملاقات ہو گئی۔ سرمد کے بارے میں بتا کر اس نے کہا، ڈاکٹر آپ سرمد کے آپریشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا وہ بہت ضروری ہے؟ جی میرا مشورہ بھی یہی ہے، ہمارے ماہر ترین ڈاکٹرز کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ ٹیومر ابھی بالکل ابتدائی سطح پر ہے، اس کا وقتی حل تو یہی ہے ادویات دی جائیں پر یہ ٹھیک تو ہو جائے گا، لیکن اگر اس کا آپریشن ہو جائے تو پھر اس کا امکان بالکل ختم ہو جائے گا۔ لیکن میرا خیال کچھ دوسرا ہے، آیت نے انتہائی سنجیدگی سے کہا تو ڈاکٹر نے اس کی طرف غور سے دیکھا، پھر نہ سمجھ آنے والے انداز سے پوچھا، میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ اسے کوئی ٹیومر وغیرہ نہیں ہو سکتا، اسی لیے آپ ماہرین ڈاکٹر کی خدمات ایک بار پھر سے لے لیں اور دوبارہ تشخیص کر لیں، اس نے پورے اعتماد سے کہا تو ڈاکٹر نے اس کی بات کا برا منائے بغیر پوچھا، دوسرے لفظوں میں آپ کو ہماری تشخیص پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی تشخیص غلط ہے، بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ماہر ترین ڈاکٹرز اگر دوبارہ دیکھ لیں تو کیا حرج ہے؟ مجھے پورا یقین ہے کہ اسے ٹیومر وغیرہ نہیں ہو سکتا، آیت نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ اخراجات ہو گئے، میں تو کنسلٹ کر لوں گا، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں ابتدائی رقم جمع کروا دیتی ہوں، اخراجات جو بھی ہوں اس کی آپ فکر مت کریں، لیکن یہ کب تک ممکن ہوگا؟ اس نے پوچھا تو ڈاکٹر نے کہا، کل شام تک ہی ہو سکے گا۔ کل شام تک مطلب؟ اس نے پوچھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ کل دوپہر سے پہلے ہی ہمارے سینئر ترین ڈاکٹر عثمان لندن سے آ رہے ہیں، چونکہ یہ نازک آپریشن ہے اس لیے ہم پہلے ان کا مشورہ ضرور لینا چاہتے ہیں اور یہ آپریشن بھی وہی کریں گے، لیکن اب آپ نے کہا کہ تشخیص دوبارہ ہونی چاہیے تو وہ آ جائیں، تب تک دوسرے ماہر ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کر لیتے ہیں، ڈاکٹر نے بتایا تو وہ خود کلامی کے سے انداز میں بولی تھی، ہاں یہ تشخیص ہو جانی چاہیے کیونکہ مجھے یقین ہے آپریشن کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ چل لیں، وہ تو سب ٹھیک ہے، ہم اور ڈاکٹر عثمان دیکھ لیں گے مل کے، لیکن آپ ایک بات بتائیں، ڈاکٹر نے دلچسپی سے پوچھا تو آیت نے سنجیدگی سے کہا تھا، جی ڈاکٹر پوچھیں، آپ کی اس یقین کی وجہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ میں جانتی ہوں لیکن میں یہ بات بالکل اسی طرح سے آپ کو نہیں سمجھ جس طرح میں آپ کی بات میڈیکل ٹرمز میں نہیں سمجھ سکتی، یوں ہم ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ پائیں گے، اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا تھا۔ عجیب بات ہے، کچھ نہ کچھ تو بنیاد ہوگی، ڈاکٹر نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا تو آیت نے چند لمحے خاموش رہی، جیسے تذبذب میں ہو کر بتائے کہ یا نہ بتائے، پھر دھیرے لہجے میں سنجیدگی سے کہا، عشق اور مقام عشق، اوکے، ڈاکٹر نے یوں کہا جیسے اسے جواب پسند نہ آیا ہو، پھر پورا نہیں بولا تھا، ڈونٹ وری مس، ہم کرتے ہیں، کل شام تک مکمل رپورٹ مل جائیں گی، آپریشن یا پھر جو بھی صورتحال ہوگی، ڈاکٹر نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ کہا تھا۔ ٹھیک ہے، شکریہ ڈاکٹر، آیت نے کہا، وہاں سے نکل کر سیدھی کاؤنٹر پر جا کر سرمد کے حوالے سے رقم جمع کروا کر رسید لے لی۔ وہ پلٹ کر رابعہ کے کمرے میں آ گئی، سرمد ویسے ہی آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا ہوا تھا۔ آیت نے سامنے رابعہ کی طرف دیکھا اور رسید اس کی طرف بڑھا کر بولی، یہ لو رسید، میں نے کچھ پیسے جمع کروا دیے ہیں، یہ کہہ کر اس نے دوبارہ تشخیص کے بارے میں بتا دیا۔ یہ سنتے ہی رابعہ کے چہرے پر زندگی دوڑ گئی تھی، اس نے لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں آنسو لیے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ رسید پکڑ لی۔ تمہارا بہت شکریہ، میں اس نے کہنا چاہا تو آیت کسی انجان جذبے کے تحت بڑے جذب سے بولی تھی، خدا کے لیے رابعہ ایسا مت کہو، یہ میرا فرض ہے اور اس بارے میں مجھے کسی فارمیلٹی کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بھی نہیں، اوکے؟ اس کے یوں کہنے پر رابعہ خاموش رہی، پھر دھیمے سے لہجے میں بولی تھی، ٹھیک ہے، اگر تم چاہو تو کچھ دیر کے لیے گھر جا کر واپس آ سکتی ہو، آیت نے نسانے سے کہا تھا۔ نہیں، میں نے کہاں جانا ہے، رابعہ نے تیزی سے انتہائی زہریلے لہجے میں انکار کر دیا تھا۔ اوکے، تو پھر تم ایسا کرو کہ کچھ دیر آرام کر لو، پھر ساری رات تمہیں جاگنا ہوگا، ٹھیک ہے، میں سو جاتی ہوں۔ رابعہ نے مطمئن لہجے میں کہا اور کمرے میں پڑے دوسرے بیڈ پر لیٹ گئی۔
آیت النساء سمد کے سرانے پر ایک کرسی پر بیٹھ گئی. اس نے سمد کے چہرے پر دیکھا اور پھر اس کی نگاہیں وہیں جم گئی. بالکل وقار حسین کے جیسا چہرہ تھا، اپنے باپ پر گیا تھا. وہی آنکھیں، ویسا تیکھا ناک، وہی لب، چہرہ اور بال سب اسی کے جیسا تھا. بچپن میں وقار حسین بھی ایسا ہی لگتا ہوگا. یہی سوچ کر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان پھیل گئی تھی. اسے لگا جیسے وہ وقار حسین کی مہک اس کی چاروں طرف پھیل گئی ہے. اس نے وقار حسین کی موجودگی کو محسوس کرنے کے لیے آنکھیں بند کر لیں. اسے لگا وہ اس کے آس پاس کہیں موجود ہے، اسے محسوس کر رہا ہے. وہ خود میں سمٹ رہی تھی، وہ ایک نئی دنیا میں تھی. شاید لمحات کچھ طویل ہوتے. دروازے پر دستک ہوئی اور اس کے ساتھ ہی نرس اندر آ گئی. وہ اندر آ کر ایک کارڈ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی تھی، مس یہ سرمد کا بلڈ گروپ کارڈ ہے، کل آپریشن کے وقت بلڈ کی ضرورت ہوگی، آپ پلیز اس کا بندوبست کر لیں. اوکے ہو جائے گا. آیت نے کارڈ پکڑ لیا. نرس سرمد کو دیکھنے لگی. آیت سے رابعہ کی بھی آنکھ کھل گئی تھی. نرس کے جانے کے بعد اس نے کہا، اب یہ خون کا بندوبست ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو. مجھے صرف یہ بتاؤ کہ کیا رات کے وقت تمہارا بھائی آ جائے گا؟ آیت نے پوچھا تو اس نے بے چارگی سے کہا تھا، ہاں کہہ تو رہا تھا آ جائے گا. اوکے پھر ٹھیک ہے، اگر نہ آئے تو مجھے فون کر کے بتا دینا، ورنہ میں کل صبح ہی آ سکوں گی. مجھے خون کا انتظام بھی کرنا ہے. آیت نے کہا اٹھ گئی. اس نے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور تھوڑے سے نوٹس ہے. اس نے 2-4 نوٹس رکھ کر باقی سب اس کی طرف بڑھا دیے. میں نے کیا کرنے ہیں، تم خرچ کر رہی ہو نا؟ ربیہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا. اسے رکھو، ضرورت پڑ سکتی ہے. یہ بھی تھوڑے ہیں، ابھی تو صرف ابتدائی رقم دی ہے. پیسوں کی ضرورت تو اب شروع ہی ہے، لیکن تم اس کی فکر نہ کرنا، سب ٹھیک ہو جائے گا. آیت نے بڑی سنجیدگی سے کہا تھا. پھر رکے بغیر تیزی سے باہر نکلتے چلے گئے. وہ فرید گیٹ پر یونیورسٹی کے بس اسٹاپ پر پہنچی تو بس جانے کو تیار تھی. وہ اسی میں بیٹھ گئی. سورج ڈھل چکا تھا جب وہ گرلز ہاسٹل کے گیٹ کے سامنے اتری. وہ تیزی سے چلتی ہوئی دوسری منزل کے اس کمرے تک جا پہنچی جہاں وہ کل دوپہر سے آ کر ٹھہری ہوئی تھی. دروازہ کھول کر جیسے وہ کمرے میں داخل ہوئی، سامنے امبرین کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. دونوں گلے ملی تو آیت نے پوچھا، کب پہنچی؟ ابھی کچھ دیر پہلے. امبرین نے ایک طرف بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا. پیسے لائی ہو؟ اس نے دوسرے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے تیزی سے پوچھا تو امبرین نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا تھا، نہیں مجھے انہوں نے نہیں دی ہے. مطلب؟ آیت نے نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا جیسے اسے بہت دکھ ہوا ہو. میں گئی تھی تمہارے دادا جی کے آفس میں، وہ تو تمہیں پتا ہے کہ لاہور میں نہیں ہے. مینیجر سے جا کر میں نے بات کی تو اس نے سوری کہہ دیا کہ آج تو نہیں دے سکتے، اکاؤنٹ نمبر دے دیں، اس میں کل ٹرانسفر ہو جائیں گے. میں پھر آ گئی. امبرین نے تفصیل بتا دی تھی. مجھے معلوم ہے کل بھی پیسے نہیں آئیں گے. آیت نے یوں کہا جیسے وہ امبرین کو بتانے کی بجائے خود کو سنا رہی ہو. دیکھو اگر تمہیں یہاں پیسوں کی ضرورت ہے تو میں تمہیں دے دیتی ہوں، میں گھر سے لائی ہوں. امبرین نے تیزی سے کہا تھا. تو پھر تم کیا کرو گی؟ اور وہ تمہارا خرچ تو اتنا سا ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہوگا. وہ افسوس زدہ لہجے میں بولی. پھر چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد بولی، خیر تم میرا ایک کام کرو، مجھے بلڈ کی ضرورت ہے، یہ بلڈ گروپ ہے. اس نے کارڈ بڑھاتے ہوئے کہا تو امبرین نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا اور پھر اسے حیرانگی ہی سے پوچھا تھا، آیا تم لاہور سے اتنا افراتفری میں یہاں کس مقصد کے لیے آئی ہو؟ خون کی کسے ضرورت ہے اور اتنا پیسہ؟ یہ سب کیا ہے آیت؟ میں سمجھی نہیں. یہ سن کر آیت چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر ایک طویل سانس پڑی جیسے خود پر قابو پا رہی ہو. امبرین اس کے چہرے پر بدلتے ہوئے رنگ دیکھ رہی تھی. کتنے ہی لمحے یوں خاموشی سے گزر گئے. تب آیت دھیمے سے بولی تھی، وقار حسین کا بیٹا سرمد بیمار ہے، ڈاکٹر اسے برین ٹیومر بتا رہے ہیں. ڈاکٹرز کا خیال ہے کہ وقار حسین، اوہ تو اس کا بیٹا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارا اس کی بیوی سے رابطہ ہوا ہے؟ وہ تو امبرین کی حیرت آخری حدوں کو چھونے لگی تھی. وہ ایک دم سے گڑبڑا گئی تھی. اسے لگا جیسے آیت اسے کسی دوسری دنیا کی باتیں بتا رہی ہے، ایسی انہونی باتیں جن پر یقین ہی نہیں کیا جا سکتا تھا. وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے آیت کو دیکھ رہی تھی. ہاں امبرین، میرا وقار حسین کی بیوی رابعہ سے رابطہ ہے. کل صبح مجھے پتا چلا کہ سرمد کو سرکاری ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا ہے. تب مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے فوراً بس پکڑی اور یہاں آ گئی. میں سیدھی سرکاری ہسپتال میں گئی. رابعہ سے حالات سنے تو مجھے لگا کہ یہاں سرمد کا علاج نہیں ہو سکتا. میں نے اسے یہاں کے سب سے مہنگے نجی ہسپتال میں داخل کروا دیا. تم نے تو میرے ساتھ کل شام رابطہ کیا تھا نا؟ تب تو تم یہاں تھی، مطلب یہاں بہاولپور میں ہی، ہے نا؟ امبرین نے وضاحت چاہی تھی. ہاں میں یہی تھی، میں وہاں رابعہ کے ساتھ ہسپتال میں نہیں ٹھہر سکتی تھی. مجھے رات بھی تو گزارنا تھی. میرے ذہن میں تھا کہ تم یہاں ہو، اسی لیے تم سے رابطہ کیا، لیکن تم لاہور میں تھی. آیت نہیں ہوگا جیسے کوئی پرابلم نہ ہو. یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ امبرین نے ایک طویل سانس لے کر پوچھا تھا.
نہیں تمہاری روم میٹ بہت اچھی ہیں. کہاں ہیں وہ؟ آیت نے بتاتے ہوئے پوچھا تھا. وہ دوسرے کمرے میں چلے گئی ہیں. خیر تم بتا رہی تھی کہ وہ کہتے کہتے رک گئی. میں یہاں آتے ہوئے اپنے ساتھ کچھ رقم لے آئی تھی. یہاں آ کر احساس ہوا کہ وہ رقم تو بہت ہو رہی ہے, اس لیے تمہیں زحمت دی کہ آتے ہوئے لے آنا. میں نے فون کیا تھا مگر تمہیں پتا ہے مینیجر کا, لیکن مجھے احساس ہو گیا تھا کہ وہ دادو نہیں ہے نا, وہ تو اتنی زیادہ رقم نہیں دے گا. خیر آیت نے تلخی سے کہا تھا. اب کیا صورتحال ہے؟ اس نے پوچھا تھا. ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ کل اسٹمک کا آپریشن ہوگا, اس لیے تم یہ بلڈ